اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک واعوذ بک مما یؤذیک واسألک التوفیق فیہ لأن اطیعک ولا آسیک یا جواد السائلین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، خداوند متعال کے لطف و کرم کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر توفیقات الہیہ شامل ہونے کی وجہ سے 24ویں دن کی دعا کی شرح کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عزیزان محترم، روایت کے جملے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا خداوند متعال اس کو سر اور بدن کے بالوں کی طرح ہزار ہزار خادم اور غلام عطا کرے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں اپنی بارگاہ سے بخشش پانے والوں میں سے شمار فرمائے، ہم دعا کی شرح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک، بار الہا مجھے وہ چیز عطا کر کہ جس سے تو راضی ہو۔ خدا کی قضاء و قدر کے سامنے انسان کی کیا مجال؟ خدا کی قضاء و قدر کے سامنے سوال کرنے کا تو سوال ہی نہیں بنتا۔ اگر وہ خدا عطا کر دے تو خدا کی طرف سے وہ نعمت ہے کہ جو اس نے عطا کیا، اور جو اس نے نہیں دیا وہ خدا کی طرف سے حکمت ہے، اور جو دے کر واپس لے لے تو وہ اس کا امتحان ہے۔ اور شاکر بندہ، خدا پر راضی بندہ، خدا کا قانع بندہ وہ بندہ ہے کہ اگر وہ دے دے تو بھی شکر کرے، نہ دے تو بھی شکر کرے، اور دے کر واپس لے لے تو بھی شکر کرے۔ عزیزان محترم، جابر بن عبداللہ الانصاری کے جو راوی ہیں حدیث کسا کے، کہ جنہوں نے 7 ائمہ معصومین علیہ السلام کا دور دیکھا، یا یوں کہوں کہ جن کو 7 ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، یا یوں کہوں کہ جنہیں 7 ائمہ معصومین علیہ السلام کے سامنے زانو ادب طے کرنے کا موقع ملا۔ ایک مرتبہ میرے امام محمد باقر علیہ السلام نے پوچھا، کیف اصبحت یا جابر، اے جابر تو نے صبح کس طرح کی؟ تو جابر نے کہا، اے فرزند رسول، میں نے صبح اس حال میں کی کہ بیماری کو تندرستی سے دوست رکھا اور فقر کو دولت سے دوست رکھا۔ تو میرے مولا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، لیکن ہم اہل بیت علیہ السلام اس طرح نہیں رکھتے کہ جس طرح تو دوست رکھتا ہے، ہم اس شے کو دوست رکھتے ہیں کہ جس کو خدا دوست رکھتا ہے۔ اگر وہ فقر دے تو ہم فقر کو دوست رکھتے ہیں، اگر وہ مصیبت دے تو ہم مصیبت کو دوست رکھتے ہیں، اگر وہ غنیمت دے تو ہم غنیمت کو دوست رکھتے ہیں، اگر وہ آسائش دے تو ہم اس کی آسائش کو دوست رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کا ایک بہت ہی پیارا جملہ کہا، الہی رضم بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک، خدایا میں تیری قضاء اور قدر پر راضی ہوں اور تیرے امر کے سامنے تسلیم ہوں، اور تیرے سوا میرا کون معبود ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح ہم کسی طبیب کے سامنے کوئی سوال نہیں کر سکتے، پیغمبر خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، اے اللہ کے بندو تم مریض ہو اور خدا طبیب ہے، جس طرح تم طبیب کے سامنے سوال نہیں کر سکتے مجھے فلاں دوائی کیوں دی اور فلاں دوائی کیوں نہیں دی، مجھے انجیکشن کیوں لگایا اور گولی کیوں نہیں دی، میرا آپریشن کیوں کر رہے ہو، میرا دوائی کے ساتھ علاج کیوں نہیں کرتے،
اس طرح کا سوال نہیں بنتا، اور 3 دن مسلسل مجھے کیوں دوائی کھانے کو کہہ رہے ہو، صبح دوپہر شام مجھے کیوں ڈوز لینے کو کہہ رہے ہو۔ تو اسی طرح خدا کے سامنے بھی سوال کرنا مناسب نہیں، کیونکہ خدا عالم ہے، خدا طبیب ہے، یہ طبیب بدن کے طبیب ہیں، اور خداوند متعال بدن کا بھی طبیب ہے اور روح کا بھی طبیب ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ تجھے وضو کر کے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، تو اس کی کیا افادیت ہے۔ اسی لیے خدا کے احکامات کے سامنے چون و چرا کا سوال نہیں بنتا۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں آج کے دن کے صدقے اپنی رضا پر راضی لوگوں میں سے شمار فرمائے۔ ہم دعا کے اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں، اور دعا کا اگلا جملہ ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ۔ میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو اس چیز سے کہ جو تیری اذیت کا سبب بنے، ہر اس شے سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو تیرے لیے باعث اذیت بنے۔ اور ارشاد رب العزت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ قطعاً وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، تو ان لوگوں پر دنیا اور آخرت میں خدا کی طرف سے لعنت ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک عذاب مہین، ایک رسوا کن عذاب ان کا منتظر ہے۔ عزیزان محترم، ایسے لوگ جو رسول اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں، اس کا سوال کیسے ممکن ہے؟ چلیں، جو لوگ رسول اللہ کے زمانے میں تھے وہ تو رسول اللہ کو اذیت پہنچا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں، وہ رسول اللہ کو کیسے اذیت پہنچا سکتے ہیں؟ اگر ہم تھوڑی سی غور و فکر کریں تو قرآن تو قیامت کے لیے نازل ہوا، اس کی آیات قیامت تک کے لیے نازل ہیں، اس کی آیات قیامت تک کے لیے محکم ہیں اور ان کے اندر دوام پایا جاتا ہے، تو پھر رسول اللہ کو کیسے اذیت اور اللہ کو کیسے اذیت پہنچے گی؟ تو آئیے بارگاہ رسالت میں جا کر پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس کی تفسیر بتائیے۔ تو بارگاہ رسالت میں جب ہم دست ادب جوڑتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ آپ کے زمانے میں تو اذیت کا سوال بنتا ہے آپ کو پہنچانے کا، لیکن آپ کے زمانے کے بعد کیسے بنتا ہے؟ تو آواز آئے گی فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ رسول اللہ فرمائیں گے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خود خدا کو اذیت پہنچائی۔ عزیزان محترم، مانا کہ رسول اللہ نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ کے جگر پارے، رسول اللہ کے دل کے ٹکڑے، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہر دور میں موجود ہیں۔ بس جس نے بھی علی علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تو اس نے محمد مصطفیٰ کو اذیت پہنچائی، جس نے سیدہ فاطمہ کو اذیت پہنچائی تو اس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی، جس نے امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین، امام باقر علیہ السلام، اور اگر میں چلتا جاؤں تو امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور خود امام زمانہ کو، جس نے بھی ان ائمہ معصومین میں سے کسی کو اذیت پہنچائی تو وہ اس طرح ہے کہ اس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی گویا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں رسول اللہ اور ان کی آل کو خوش کرنے والوں میں سے شمار فرمائے، ان کو اذیت پہنچانے والوں میں سے شمار نہ فرمائے۔ ہم دعا کے اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِأَنْ آتِيَكَ وَلَا آسِيَكَ۔ خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں توفیق کا،
تاکہ میں تیری اطاعت کر سکوں اور تیری معصیت سے بچ سکوں۔ عجب جملے ہیں۔ خدا سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے وہ توفیق عطا فرما کہ جس کے ذریعے میں تیری اطاعت کر سکوں، اور مجھے وہ توفیق بھی عطا فرما کہ جس کے ذریعے میں تیری معصیت سے بچ سکوں۔ یعنی وہ انسان جو واجبات کو ادا کرے لیکن منکرات اور فحاشات سے نہ بچے، تو اس نے گویا ایک حصے کو انجام دیا اور دوسرے حصے کو انجام نہ دیا۔ یا اس کی مثال ایسے پرندے کی سی ہے کہ جس کا ایک پر تو ہے لیکن دوسرا پر ناقص ہے۔ آج کے دن ہم دونوں پروں کے ساتھ پرواز کرنے کی دعا کر رہے ہیں تاکہ ہم خدا کی طرف، خدا کی سیر و سلوک کی طرف دونوں پروں کے ساتھ پرواز کر سکیں۔ خدایا ہمیں ایک ایسی مطلق توفیق عنایت فرما کہ جس کے سبب ہم تیری معصیت سے بھی بچ سکیں اور جس چیز سے تو راضی ہے اور جس چیز میں تیری اطاعت ہے اس کو بھی انجام دے سکیں۔ عزیزان محترم، مفاتیح الجنان میں امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول 7ویں مناجات مطیعین اللہ میں یہ بات واضح لکھی ہے: اللہم الہمنا طاعتک وجنبنا معصیتک۔ اے میرے پروردگار، ہم کو اپنی اطاعت کا الہام عطا کر دے اور اپنی معصیت سے بچا دے۔ عزیزان محترم، دعا کے پہلے جملے میں لفظ توفیق استعمال ہوا۔ معمولاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توفیق یہ ہے کہ خدا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور خدا ہمیں خود عطا کرے گا، خدا خود طاقت دے گا، خدا خود اسباب کو مہیا کرے گا۔ یقیناً طاقت خداوند متعال کی طرف سے ہے، اسباب بھی خدا کی طرف سے ہیں، لیکن جو اختیار خدا نے انسان کو دیا ہے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جد و جہد اور کوشش انسان کی طرف سے ہوگی۔ اگر انسان جد و جہد اور کوشش کرے گا تو پھر اسباب معنوی خداوند متعال کی ذات فراہم کر دے گی۔ آئیے تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ زلیخا نے خود اپنے ہاتھوں سے تالے لگائے اور یوسف علیہ السلام کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ ان کی خواہش کو پورا کریں، لیکن یوسف علیہ السلام ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھے۔ جو معمولاً توفیق کا مطلب لیا جاتا ہے وہ یہ مطلب ہے کہ بس اب خدا مدد کرے گا۔ نہیں، خدا ضرور مدد کرے گا، لیکن آپ کو اپنی اختیار اور توفیق کے مطابق قدم ضرور بڑھانا ہے۔ یوسف نبی نے قدم بڑھائے تو لگے ہوئے تالے بھی کھل گئے۔ عزیزان محترم، کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ ہم نے دکان کو سجا دیا، تالا لگا دیا اور اب گھر بیٹھ جائیں کہ خدا اگر توفیق دے گا تو ہمارے پاس روزی اور رزق آ جائے گا۔ خدا نے کہا تم جد و جہد کرو، دکان کو سجاؤ، کھول کر بیٹھو، اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، پھر میں خداوند متعال اس میں گاہک بھی بھیجوں گا اور خریدار بھی بھیجوں گا اور تمہاری روزی اور رزق میں اضافہ بھی کروں گا۔ امام تقی علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے، مومن میں 3 خصلتیں ہونی چاہیے، اور یہی روایت ایک اور مقام پر امام صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ روایت کے جملے ہیں: التوفیق من اللہ عز وجل، توفیق خداوند متعال کی طرف سے ہے، وواعظ من نفسہ، کس کے لیے؟ کہ جو اپنے آپ کو خود نصیحت کرتا ہے، وقبول ممن ینصحوہ، اور ہر اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ جو نصیحت اور واعظ اور پند کے معاملے میں آتی ہے۔ یعنی انسان اگر نصیحت کو قبول کرتا ہے اور نصیحت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو خداوند متعال پھر خود لطف کرم کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف قدم کو بڑھا سکے۔ جب ہم مسجد کوفہ میں اعمال کرتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام کے مناجات میں سے ایک جملہ ہمیں ملتا ہے جس کا کچھ حصہ میں پچھلی دعاؤں میں سے کسی ایک دعا میں پڑھ چکا ہوں، لیکن آج اس کا ایک اور حصہ
اور وہ حصہ ملا کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا یا مولا انت المولا وانا العبد، اے میرے مولا میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا مولا ہے۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَى، کیا بندے کے اوپر مولا کے علاوہ بھی کوئی رحم کرے گا؟ کیا عبد کے اوپر آقا کے علاوہ بھی کوئی رحم کرے گا؟ مولا یا مولا انت المالک وانا المملوک، خدایا تو مولا ہے، تو مالک ہے اور میں تیرا مملوک ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا الْمَالِكَ، کیا مملوک کے اوپر مالک کے علاوہ بھی کوئی رحم کرے گا؟ عزیزان محترم، کس انداز سے مولا علی علیہ السلام خدا کو راضی کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں۔ آئیے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک شخص بردہ فروشوں کے بازار میں گیا، ایک بردہ، ایک عبد اور ایک غلام کو خرید کے لایا، اور اس غلام کو جب خرید کر لایا تو اس غلام سے کہا، اے غلام تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا، جو میرا مالک پسند کرے گا۔ پھر مالک نے پوچھا، اے عبد تو کیا پہنے گا؟ اس نے کہا، جو میرا مالک پسند کرے گا۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اے عبد تو کہاں سونا پسند کرے گا؟ تو اس نے کہا، جہاں میرا مالک سلا دے گا۔ عزیزان محترم، اگر ہم صرف اسی ایک واقعے کے 3 جملوں کی طرف توجہ کر لیں کہ اس غلام نے ہمیں سکھا دیا کہ جہاں مالک سلائے گا میں سو جاؤں گا، جو مالک پہنائے گا وہ پہن لوں گا، اور جو مالک کھلائے گا وہ کھا لوں گا۔ اگر ہم صرف ان 3 جملوں کو سمجھ جائیں تو ہماری زندگی سنور جائے گی، ہمیں بندگی آ جائے گی، ہمیں عبودیت خداوند متعال کے طور و طریقے آ جائیں گے کہ خدا جو دے دے اس پہ راضی ہو جائیں گے، جو کھلا دے گا وہ کھا لیں گے، جو پہنا دے گا وہ پہن لیں گے، اور جیسے بھی گھر میں سلا دے گا ہم سو جائیں گے، کیونکہ مالک کے سامنے عبد کی کوئی مرضی نہیں، مرضی صرف اور صرف خداوند متعال کی ہے، جو حقیقی مالک بھی ہے، جو سلطان بھی ہے، جو مولا بھی ہے اور سردار بھی ہے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ اس غلام کی طرح ہم بھی اپنے خداوند متعال جو کہ مالک حقیقی ہے اس کے سامنے اس طرح سر کو جھکا دیں کہ جو دے دے تو راضی ہو جائیں، جو نہ دے تو اس کی حکمت کو سمجھیں، اور جو ہم سے لے لے تو آزمائش سمجھ کے صبر کریں۔ آئیے دعا کے آخری جملے کی طرف بڑھتے ہیں، اور دعا کا آخری جملہ کیا ہے؟ یا جواد السائلین، اے سوال کرنے والوں کو عطا کرنے والے۔ عزیزان محترم، خداوند متعال کی ذات تو وہ ہے کہ جو سوال کرتا ہے اس کو بھی عطا کرتا ہے، اور جو سوال نہیں کرتا اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ ابھی 2 ماہ پہلے ہم نے رجب کی دعا میں مولا علی علیہ السلام کی ایک سنت کو بھی ادا کیا، اور دعا کے بہت پیارے جملے بھی کہے، جن میں سے ایک جملہ کیا تھا؟ یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ، ومن لم یعرفہ تحننا منہ الرحمہ۔ خدایا تو اس کو بھی عطا کرتا ہے، یا من یعطی من سألہ، جو تجھ سے سوال کرتا ہے، ومن لم یسألہ، اور جو تجھ سے سوال نہیں کرتا تو اس کو بھی عطا کرتا ہے، ومن لم یعرفہ، اور جو تجھے نہیں پہچانتا، جو تیری معرفت کو نہیں رکھتا، تو اس کو بھی عطا کرتا ہے، تحننا منہ ورحمہ۔ خدایا تو اپنی اس لطف و کرم کو ہر بندے کے شامل حال رکھتا ہے، ہر وہ بندہ کہ جو تجھے پکارتا ہے تو اسے عطا کرتا ہے، جو نہیں پکارتا
اسے بھی عطا کرتا ہے، اور جو تجھے نہیں پہچانتا تو اسے بھی عطا کرتا ہے۔ خدا تیرے دینے میں کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال اپنی بارگاہ میں جو ہمارے لیے بہتر سمجھے وہ ہمیں عطا کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔